حج کا سفر شروع ہونے سے پہلے حاجی کی، جبکہ یہ لفظ جو ہے یعنی حج جب وہ کر لیں گے تب وہ حاجی کہلائیں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ اب قریب ہے کہ انشاءاللہ وہ جائیں گے حج کریں گے، تو اس لیے یہ لفظ جو ہے حج کرنے سے پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ حاجی صاحب، حاجی صاحب، اور حاجی صاحب کی دعوت، تو حاجی صاحب کی یہ، تو حاجی صاحب کی وہ، تو حاجی صاحب ہمارے لیے یہ کیجیے گا، تو ہمارے لیے وہ کیجیے گا، تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ تو اس طرح جو ہے بہت سارے الفاظ جو ہے لفظ حاجی کے ساتھ جو ہے بول کر کے، نام ان کا نہ لے کر کے اور کوئی رشتہ ناتا نہ بول کر کے لفظ حاجی کا استعمال ان کے اوپر ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ اب ان کا یقینی ہے کہ انشاءاللہ چونکہ ساری ان کی تیاری ہو چکی ہے، آج نہ کل یہ اب حج کے لیے جو ان کا وقت ڈیٹ نکل چکا ہے، وہ ڈیٹ پر اس تاریخ پر انشاءاللہ وہ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اس لیے از قبل یعنی حج کرنے سے پہلے حاجی لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، بول سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے اور بہت اہم یہ ہے کہ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ہے مشایعت، یعنی جب وہ گھر سے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، تو ان کو چھوڑنے کے لیے، چھوڑنے کا لفظ تھوڑا سا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہی لفظ لوگ بولتے ہیں، تو کیا کریں، اس لیے ہم کو یہی لفظ بولنا پڑ رہا ہے کہ حاجی کو چھوڑنے کے لیے، یا چھوڑنے پکڑنے والی بات نہیں ہے، حاجی کو الوداع کہنے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ لفظ چلے گا، ٹھیک ہے، اللہ نے وقت کے اوپر ذہن میں بات ڈال دی۔ تو چھوڑنے کا لفظ چھوڑیے، اور یہ الوداع کا لفظ جو ہے، جس میں الوداع جمعہ آپ لوگ بولتے تھے رمضان میں، وہ الوداع کہنے کے لیے، ان کو جو ہے وداع کرنے کے لیے اور ان کو رخصت کرنے کے لیے، جی حج کے لیے وہ جا رہے ہیں تو آپ جو ہے ان کو رخصت کرنے کے لیے، اب ان کو جو ہے وداع کرنے کے لیے، الوداع کے لیے، رخصت کرنے کے لیے، یا پھر میں وہی لفظ بول رہا ہوں ان کو چھوڑنے کے لیے، اس میں کئی ایک شکل ہے۔ ایک شکل یہ ہے، ایک صورت یہ ہے، جب وہ حج کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ ان کے گھر سے جو ہے آپ ان کا ساتھ دے، کہاں تک؟ ایک لمبا ہے ایئرپورٹ تک۔ تو اگر کوئی آدمی جہاں سے ان کی فلائٹ ہے یا پانی کے جہاز سے ان کا سفر ہے، تو بہرحال عام طور پر ہمارے ہاں تو اسی سے مطلب یہ ہے کہ جہاز سے ہی لوگ جاتے ہیں، تو ایئرپورٹ کے قریب قریب جہاں تک ایک حد ہے کہ آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے، وہاں تک ان کو رخصت کرنا، وہاں تک وہاں پر جا کر کے الوداع کہنا اور وہاں تک ان کو چھوڑ کے آنا، یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کا مشایعت کہہ لیجئے یا رخصت کہنا کہہ لیجئے، کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسافر کے ساتھ چند قدم چلنا یا کچھ چلنا، یا مسافر کو کہیں اسٹیشن یا بس اسٹینڈ کہیں تک چھوڑ کر کے آنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس نیت سے آج حج بھون تک ہو یا ایئرپورٹ تک ہو یا بس اسٹینڈ تک ہو، جہاں تک آپ اپنی سہولت سے، اپنی بشاشت سے آپ جا سکتے ہیں، تو وہاں تک آپ جائیں۔ تو ایک شکل یہ ہے کہ جیسے وہ حاجی صاحب حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں گھر سے، تو آپ ان سے معلوم کر لیجئے اور آپ پتہ لگا لیجئے کہ وہ کس وقت نکلیں گے، 9 بجے نکلیں گے، 8 بجے نکلیں گے، 10 بجے نکلیں گے، تو 5-10 منٹ پہلے آپ ان کے گھر پر پہنچ جائیے، ان کے دروازے کے پاس پہنچ جائیے، ان کے گھر کے قریب پہنچ جائیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے جب وہ وہاں سے نکلے تو مسنون سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت گھر میں بھی نماز پڑھ لے حاجی صاحب جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور 2 رکعت مسجد میں آ کر کے، اپنے محلے کی مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ نماز کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ نماز نفل نماز کہلاتی ہے، سفر کی نماز کہلاتی ہے،
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام سنت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ملنے جلنے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہیں سے سفر شروع ہو جاتا تھا۔ صرف حج کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام سفر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔